اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْبٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهَا لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لأن تلك المدة مديدة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى التأخير في الكل للاحتياط ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الثانی الاوقات المستحبہ فی ایام العلہ بادل وغیرہ ہو. بسم اللہ. اور جب ہو بادل کا دن تو پس مستحب فجر میں اور ظہر میں اور مغرب میں ان تینوں میں تاخیر ہے نماز کی. یہ اس وقت کی بات ہے، بارہ سمجھایا جب گھڑیاں شڑیاں نہیں بنی تھیں، تو اب تو چونکہ نظام بن گیا، آلات موجود ہیں، بادل ہو یا نہ ہو وقت کا پتہ ہے. تو یہ اس وقت تھا جب یہ آلات نہیں تھے تو شاید نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو اس لیے بادل والے دن ان تین نمازوں میں تاخیر مستحب تھی. یوم غیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابی وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ اے اذا کانت السماء متغیمہ بادل والا ہو. غیم یہ ہے ضابطہ، اس میں وہی ہے جو کنز الدقائق میں پڑھا تھا کہ العین مع الغین یا الغین مع العین، دو میں عین لکھنے غین ہونا چاہیے. کہڑا غین ہے؟ بعد والا نا، کہ میں لکھا تھا دو میں عین، لیکن ایک غین ہے نا، غیم ہوئے تو عین ہوئے. یعنی ہر وہ کہ جس میں عین ہے، یعجل اثر تے عشاء، اور وہ جو دو کے ما سوا ہیں جن کے شروع میں عین نہیں ہے، وہاں غین میں ان میں تاخیر ہے. جن میں عین ہے ان میں غین میں تعجیل ہے، جن کے شروع میں عین نہیں ہے ان کے اندر غین میں غین غیم بادل میں تاخیر ہے. وجہ جی اچھا. اور عصر میں اور عشاء میں تعجیل ہے دونوں کی، یعنی تقدیم ہے ان کے وقت مستحب پر، جو دوسرے دنوں میں مستحب وقت ہے اس پر تعجیل. دلیلیں اس لیے کہ عشاء کی تاخیر میں وقت کا تو مسئلہ نہیں ہے، وقت ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، اس لیے کہ عشاء کی تاخیر میں تقلیل جماعت ہے. قیاس کرتے علی اعتبار المطر، مطر کے اعتبار پر، یا تین کیچڑ وغیرہ بارش ہو جائے گی تو ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، جماعت تھوڑی ہو جائے گی، اس لیے یہاں تعجیل مستحب ہے. اور عصر کی تعجیل کیوں مستحب ہے؟ اور عصر کی تعجیل میں اور عصر کی تاخیر میں توہم ہے وقوع کا وقت مکروہ میں، اس لیے اس میں تعجیل مستحب ہے.
اچھا جی، باقی تینوں میں اور نہیں توہم فجر میں یہ توہم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مدت مدیدہ ہے۔ فجر کا وقت جو ہے وہ کم از کم 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، تو وہ لمبی مدت ہے، لہذا وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ آگے فجر اور زور اور مغرب کی دلیل عاشے پر آ رہی ہے، اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ تاخیر کل میں مستحب ہے للاحتیاط، پانچوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جائز ہے ادائیگی وقت کے بعد، جیسا کہ قضا، نہ کہ وقت سے پہلے۔ وقت سے پہلے تو جائز ہی نہیں، وقت کے بعد قضا ہے، تو اس لیے تاخیر سے اگر دیر بھی ہو گئی ہے تو کم از کم نماز تو یقیناً ہو جائے گی، اور اگر تعجیل کی ہے تو ہو سکتا ہے نماز کا بھی وقت ہی نہ ہوا ہو، تو پھر مسئلہ ہوگا جی۔ اچھا جی، وَإِذَا كَانَ، جب ہو، یعنی باقی وہ ماحول نہیں رہا بیٹا، اب نہیں رہا ماحول، بس ختم ہو گیا وہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، کیسے اٹھ جائے گا؟ لوگ پڑھیں گے نہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ قبروں میں چلے جائیں گے، اگلی نسل نہیں پڑھے گی، وہ کسی اور چکر میں پھنسی ہوگی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی انما ذکرنا، وہ جو ذکر کیا ہم نے پیچھے استحباب سے نمازوں کے مستحب وقت، وہ تب ہیں جب کہ آسمان صاف ہو، بہرحال جب آسمان بادل والا ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ضابط یہ ہے کہ عین مال غین مجمع، یعنی ہر وہ نماز کے اس کے اول میں عین ہے، جیسے عصر اور عشاء، تعجیل کی جائے غیم میں اور باقی میں تاخیر کی جائے۔ والظہر والمغرب، والظہر، ظہر میں کیوں تاخیر مستحب ہے؟ بوجہ اس کے کہ تاخیر اس کی مباح ہے، ویسے ہی اگرچہ تعجیل اس کی سردیوں میں افضل ہے، اور غیم ہوتا ہے غالباً، اور ساون دے بادل گرمیوں میں ہوتے ہیں نہیں، شتا میں، کس میں؟ سردیوں میں۔ مگر یہ کہ اگر جلدی کی جائے غیم میں تو نہیں امن اس سے کہ واقعہ ہو جائے وقت سے پہلے، لیکن یہ بھی تو ان مسلمانوں کے لیے ہے نا جو نماز کے لیے ہر وقت تیار ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لا يحل، اور وقت سے پہلے تو حلال ہی نہیں ہے، پس ہو جائے گی تاخیر مباح سردیوں میں اولا۔ والمغرب، مغرب میں کیوں تاخیر مستحب ہے؟ اس لیے کہ تعجیل میں نہیں امن اس سے کہ واقعہ ہو جائے وقت سے پہلے، ابھی سورج غروب بھی نہ ہوا ہو، اس لیے کہ مغرب کا وقت چھوٹا ہے اور یہ وقت سے پہلے تو جائز ہی نہیں ہے، اور تاخیر بالعذر مباح ہے، جیسا کہ سفر میں آخر تک لے جانے کی اجازت ہے، لہذا تاخیر مستحب ہے۔ علی اعتبار المطر، مطر پر قیاس کرتے ہوئے، بارش باقاعدہ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے، بادل ہوں تو پھر بھی یہ قیاس کیا بارش پر، کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر مؤخر کی جائے عشاء تو سستی کریں گے لوگ نکلنے میں مساجد کی طرف، درا حال ہے کہ وہ رخصت پکڑنے والے ہوں گے، اس حدیث کو دلیل بنا لیں گے بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ جب بھیگ جائیں جوتے تو نماز اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑھو، تو پس تاجیل پہنچائے گی تکثیر جماعت کی طرف، تو پس یہ اولا ہے۔ چھتریاں، گلیاں پکیاں، مسجدیں محلوں کے اندر کثرت سے قریب قریب، اب کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بہانہ۔ کچے بازار، بازاروں میں گوبر تلکن، مسجداں دور دور، اس وقت یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسجد ایسی نہیں جس کے محلے دار 1 کلومیٹر دور سے آتے ہوں، وہ علیحدہ بات ہے، کسی مولوی سے یاری ہو جائے، اس محلے کا بندہ وہ فلاں جگہ جا رہا ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن محلے کی جو مسجد ہے جی یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی تاخیر العصر توہم الوقوع، وَإِنْ كَانَ اگرچہ عصر میں تعجیل مستحب ہے بادل والے دن، اگرچہ اس میں اب تقلیل نوافل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد نفل نہیں ہے، لیکن ترک نافلہ مباح تو ہے کہ بھئی عصر سے پہلے نفل پڑھتے ہی رہیں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو خوش نصیبی ہے، تو لہذا فرض جو ہیں ان کے اندر بے احتیاطی نہ کہیں ہو جائے۔ اچھا جی، فجر کا وقت لمبا ہے، یعنی وہ جو روشنی کے درمیان سے لے کر طلوع شمس تک، روشنی سے مراد صبح صادق ہے، صبح صادق، طلوع شمس تک مدت مدیدہ ہے، پس امن ہوگا یہ کہ واقعہ ہو ادا طلوع شمس کے وقت میں، اس سے امن ہے لہذا پہلے ہی ہو جائے گی، اس لیے یہ مسئلے۔ لیکن عرض کیا ہے کہ اب یہ حالات بن گئے ہیں، اب یہ چیز نہیں ہے۔ ویسے کوئی لوگ ہوں جو شریعت کو سمجھتے ہوں تو ان دنوں میں 5-10 منٹ آگے پیچھے کرنا تاکہ اس مسئلے پر بھی عمل رہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ایسی ایک بھی جگہ نہیں ہے پورے ملک میں، ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں بادل کی وجہ سے نماز آگے پیچھے کریں، کہ چونکہ جی فقہاء نے فرمایا مستحب ہے لہذا ہم اس طرح آج کریں گے، اگرچہ ہمیں وقت پتہ ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل کریں گے، یہ بات اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور جب ہو بادل کا دن تو پس مستحب فجر میں اور ظہر میں اور مغرب میں تاخیر نماز کی، یعنی ان تینوں کی، اور عصر میں اور عشاء میں تعجیل ہے نماز کی، اس لیے کہ عشاء کی تاخیر میں تقلیل جماعت ہے، قیاس کرتے ہوئے بارش پر، کیچڑ پر، اور کیونکہ صرف جو ہے نا وہ بادل ہے نا، تو بارش والے دن تو مسئلہ باقاعدہ ہے، اور عصر کی تاخیر میں توہم ہے واقعہ ہونے کا وقت مکروہ میں، اور نہیں توہم فجر میں، اس لیے کہ وقت لمبا ہے، مدت مدیدہ ہے۔ اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تاخیر کل میں احتیاط کے لیے، یعنی احتیاط یہ ایک روایت یہ آپ سے ظاہر روایت تو یہ ہے نا کہ 3 میں تاخیر مستحب ہے، 2 میں تعجیل، دوسری روایت ہے کل میں احتیاطاً تاخیر۔ کیا نہیں دیکھا تو اس کی دلیل، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو جائز ادائیگی وقت کے بعد، نہ کہ وقت سے پہلے، کیونکہ وقت کے بعد قضا ہے تو قضا تو مرتے دم تک اس کا وقت ہے،
اور جب ہو بدل کا دن بس مستحب ہے فجر میں اور ظہر میں اور مغرب میں تاخیر نماز کی اور عصر میں اور عشاء میں تعجیل نماز کی، اس لیے کہ عشاء کی تاخیر میں تقلید جماعت ہے قیاس کرتے ہوئے بارش پر، اور عصر کی تاخیر میں توہم ہے واقع ہونے کا وقت مقروء میں، اور نہیں توہم فجر میں، اس لیے کہ یہ مدت لمبی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے تاخیر ہے کل میں احتیاط تاخیر کل میں احتیاط کے لیے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ جائز ہے ادائیگی وقت کے بعد نہ کہ وقت سے پہلے۔ فصل فصل ان اوقات کے بارے میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل جب کہ ذکر کیے اوقات وہ اوقات کے مستحب ہے ان میں نماز، تو اس ذکر نے تقاضا کیا استدعا ذالک، اس نے تقاضا کیا ذکر کرنا ان کا جو ان کے مقابل ہیں، یعنی اوقات وہ اوقات کے مکروہ ہے ان میں نماز۔ الاوقات التی تکرہ، ملقب کیا گیا فصل کو ان وقتوں کے ساتھ جو مکروہ ہیں، باوجود کہ اس فصل میں ذکر ہے ان وقتوں کا بھی کہ نہیں جائز ان میں نماز بالکل۔ تو یہ کیوں کیا؟ کیونکہ 3 وقت وہ ہیں جن میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یا باعتبار غالب کے غالب کی وجہ سے غلبہ ان کو، یا باعتبار اس کے کہ کراہت کا معنی کریں گے عام، کراہت عام ہے عدم جواز سے کہ وہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے یا بالکل جائز ہی نہیں ہے، کراہت کا یہ معنی کریں گے جو دونوں فردوں کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ ہر اس شے میں کہ نہیں جائز، یعنی ہر وہ کام شرعی جو جائز شرعن جائز نہیں ہے تو ہوگی کراہت ثابت اس میں بھی، جہاں حرمت ہے وہاں کراہت تو بطری کے اولا ہے، جیسا کہ کراہت ثابت ہوتی ہے مکروہ میں، تو بس ہو گئی کراہت ثابتہ دونوں صورتوں میں۔ بخلاف العکس اگر ما لا یجوز کہتے تو پھر کراہت والی جو ہے نا جن میں صرف کراہت ہے وہ نہ آتی، تو کراہت کہاں تو اس کی تعمیم کی ہے تو وہ وقت بھی آ گئے جن میں بالکل نماز نہیں ٹھیک۔ باقی یہ نام رکھنا بھئی اوقات مکروہ، جیسے نام رکھنا باب بے فاسد میں بیوع میں کہ کتاب البیوع کے اندر بے فاسد، یہ بے باطل اور فاسد دونوں کو شامل ہوتے، اگرچہ وَإِنْ انْخَرَطَ فِيهِ، اور انخراط پرونا اگرچہ اس لڑی میں پروئی گئی ہے، بے باطل بھی اور بے فاسد دونوں کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ بے فاسد اور باطل میں حکم کے اعتبار سے فرق ہے۔ فصل ان اوقات کے بارے میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز۔ جی اوقات کے بارے میں جو مکروہ ہے ان میں نماز، لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها، في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي وأن نكبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيق للغروب حتى تغرب، والمراد بقوله وأن نكبر صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه۔
والحديث بخلافه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تخصيص الفرائض وبمكة، وحجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال. الثالث الوقت الناقص المکروہ، نمبر 1 وہ اوقات جو مکروہ ہیں مانع کی وجہ سے، جو وقت میں ہیں نہیں جائز ان میں جن سے صلاۃ بالکل نہیں جائز نماز طلوع شمس کے وقت، کس وقت؟ وما لم ترتفع، اور جب تک نہ بلند ہو سورج اندازہ ایک نیزے کا تو وہ طلوع کے حکم میں ہی ہوتا ہے. جی نہیں جائز نماز طلوع شمس کے وقت، اور نہیں جائز نماز قیام شمس کے وقت دوپہر میں، حد انتصاف النہار، دوپہر میں جب سر پر سورج آ جائے تو اس وقت بھی نماز جائز نہیں ہے. اور نہیں جائز نماز سورج کے غروب کے وقت، یعنی سورج کے احمرار کے وقت سے لے کر غائب ہونے تک، سوائے آج کی عصر کی اس کی اجازت ہے، وہ پڑھے پھر آ جائے گا. اچھا جی، اس پر دلیل باوجہ حدیث جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ کہ نماز پڑھے ہم، اور یہ کہ ان نقبرہ بارہا پڑھے پھر آگے وضاحت آ رہی ہے، اور یہ کہ صلاۃ جنازہ پڑھے ہم ان وقتوں میں اپنے موتا پر. مراد یہ دفن مکروہ نہیں ہے، صلاۃ. وہ کون سے وقت ہیں جن سے سونے منع فرمایا؟ طلوع شمس کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے ارتفاع الشمس، اور سورج کے زوال کے وقت حتیٰ کہ وہ ڈھل جائے، اور جس وقت میلان کرے سورج غروب کے لیے حتیٰ کہ غروب کر جائے. اور ضافت الشمس اے اذا مالت للغروب، تو تاتا دیافو ایک تعظف ہے باب تفاعل کی، تو جب وہ میلان کرے غروب کے لیے حتیٰ کہ غروب کر جائے، تو ان 3 وقتوں میں جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. بات ختم. اور مراد آقا حضور علیہ مراد وہ جو صحابی نے بیان کیا کہ سرکار نے منع فرمایا، مراد بقول ہی وَأَن نَقْبُرَ سے صلاۃ الجنازہ ہے، اس لیے کہ دفن نہیں مکروہ ان وقتوں میں، جنازہ مکروہ ہے بس. اچھا جی، اور حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ کہ ان 3 وقتوں میں نماز منع ہے، یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر فرائض کی تخصیص میں. اور مکہ میں وہ کہتے ہیں مکہ میں 24 گھنٹے ساری نمازیں ٹھیک ہیں، اور ان وقتوں میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرائض ہیں نا وہ خاص ہیں جی، وہ منع نہیں ہے جو قضا ہو گئے، جو قضا ہیں وہ منع. ادا تو ان وقتوں میں ہے نہیں نا، کہ اے مقتدیات جی، اے مقدیات و قضا، بھائی قضا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں جی. اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف نفلوں کے اباحت میں جمعے والے دن زوال کے وقت، امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ جمعے والے دن زوال کے وقت جو نفل جائز ہیں، یعنی جمعے کی سنتیں ٹھیک ہے، تو ان کے خلاف بھی یہ حجت ہے جی.
و تخصیص الصلاۃ مطلقاً بے مکہ تا فرض ہوا و نفل ہوا، وہ کہتے ہیں مکہ میں شفافے کہتے ہیں اس مطلقاً نماز ٹھیک ہے، تخصیص کا مطلب ہے بھی اس حدیث سے مختص کیے گئے ہیں، باقی جگہوں میں فرائض جو قضا ہیں وہ پڑھ سکتا ہے اور مکہ شریف میں ساری پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی توجہ کرنا ذرا، یہ لا تجوز پر ایک باس لکھی ہے، جو کچھ سمجھ آتی ہے وہ کچھ دیکھ لو، وہ اصل میں وہ فقہی جزیات ہیں تو ان کو سامنے لا رہے ہیں، تعارض آتا ہے تو اس لیے ادھر دھیان کرے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ متن سمجھ آ گیا نا، پھر دیتا ہے جان اس بات کو کہ فرائض نہیں جائز ہمارے نزدیک ان 3 اوقات میں، اور اسی طرح نوافل بھی بعض اوقات میں، بعض سے مراد یہ 3 اور اس کے علاوہ آگے بھی آ رہے ہیں جن میں نوافل مکروہ ہیں، صبح کے فرضوں کے بعد، عصر کے فرضوں کے بعد، اس لیے کہا کہ بعض وقتوں میں نوافل بھی، بعض روایات میں، اچھا بعض روایات میں نوافل بھی منع ہے، یعنی ہماری جو روایتیں فقہا کی۔ اور عند شافعی رحمہ اللہ جائز ہیں فرض ان اوقات میں سارے شہروں میں، اور جائز ہیں نوافل عند شافعی ان اوقات میں مکہ میں۔ مک گئی گل، اب مسئلہ شروع۔ فقولوا لا تجوز الصلاۃ، جی یہ جو الصلاۃ ہے، اگر ارادہ کیا صلاۃ سے فرض اور نفل جمیعاً کا الف لام کو بنانے کے ساتھ جنس کے لیے، اگر یہ ارادہ کیا ہے تو لازم آئے گی اس کو یہ بات کہ نہیں جائز نفل ان وقتوں میں بھائی، اور جب نہیں جائز نفل تو پھر اگر شروع ہوا نفل میں ان وقتوں میں، اور اگر اس نے ان کو فاسد کر دیا تو پھر نہیں واجب ہونی چاہیے اس پر، جب ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر قضا، لیکن واجب ہے اس پر قضا نفلوں کی۔ یاد ہے کوئی ان وقتوں میں شروع ہو تو نفلوں کی توڑ دے تو قضا ہے بے۔ ذکر کیا ہے اس مسئلے کو شمس الائمہ سرخسی نے اپنے اصول میں بغیر ذکر کرنے خلاف کے، اور ذکر کیا تو مرتاشی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں عن ابی حنیفہ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ۔ یہ پچھلا مسئلہ ختم ہو گیا، وَإِذَا بھئی اذا ان اراد بالصلاۃ، سمجھا، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا، اور اگر مراد لیں جو متن میں لا تجوز الصلاۃ ہے، اور اگر مراد لیں اس سے کس سے، صلاۃ سے، فرض وحدہ، فرض کن 3 وقتوں میں فرض بالکل جائز نہیں ہے، اور نفل جائز ہیں مکروہ طور پر، والنفل جائز مکروہ، سنیں جی نفل جائز ہے مکروہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے دلیل بنائی ہے نہیں مستقیم ہوگا بنانا حدیث کو حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان وقتوں میں ان کے جائز سمجھنے میں، کن کو، وہ تو ہم بھی جائز سمجھ رہے ہیں، پھر ان کے خلاف وہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی، صرف فرضوں میں بنے گی، سمجھے ہی۔ پس صاحب نہایا نے بنایا ہے الف لام کو جنس کے لیے جو شامل ہے فرض کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ دونوں کو، دونوں جائز نہیں ہیں۔ پس جواب دیا نفل کے ورود سے، یہاں جو پھر اعتراض ہوا کہ نفل پھر فاسد کرے تو قضا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ قضا اس کے ذمہ تو یہ کیوں ہے، تو پھر یہ صاحب نہایا نے جواب دیا نفلوں کے ورود سے
اور نفلوں کی قضاء کے وجوب سے شروع کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ بیں طور کے معنی قول ہی لا یجوز فعلہ شرعن، کہ اس کا فعل شرعن جائز نہیں ہے، بہرحال اگر شروع ہو گیا تو پھر اس کو لازم ہو جائے گا۔ جیسا کہ تو کہے نہیں جائز مباشرت بے فاسد کی، کہ بے فاسد ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے بے فاسد کی مبیع پر قبضہ کر لیا تو ملک ہو جائے گی اور لازم ہو جائیں گے اس پر، اور لازم بس ختم ہو گئی گل۔ اب یہ جو صاحب نہایا کی بات ہے، اگر یہ مان لیں کہ یہ مطلب ہے، لازم آئے گا اس پر یہ کہ ہو عدم جواز فرض میں ایک اور معنی کے ساتھ کہ وہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نوافل میں معنی آخر کے ساتھ۔ سنیں وہ کیا ہے کہ بھی اگر مکروہ بھی جائز تو نہیں لیکن شروع کرے گا تو پھر وہ لازم آ جائیں گے۔ اب دو معنی ہو گئے، کیونکہ بنایا انہوں نے اس میں من قبیل نہی کہ تقاضا کرتا ہے کبو کو بے مانن فی غیر ہی، جو مجاور ہے اس کے ساتھ جمیعاً، اور یہ بات تو تقاضا کرتی ہے کس کا؟ جیسا کہ پہچانا گیا اصول فقہ میں وغیرہ میں۔ اچھا، وغیرہ، اور ان کے غیر نے بنایا ہے لام کو کس کے لیے؟ نو مخصوص کے لیے، نو مخصوص، اور کہا انہوں نے حتیٰ کہ اگر پڑھے اس نے نوافل کس میں باقی مکروہ میں تو جائز ہے۔ سنیں جی نقل کیا اس کو امام کرخی اور علامہ اسبی جابی سے۔ اب اگر یہ بات مانیں تو لازم آئے گا یہ کہ نہ مستقیم ہو بنانا اس کو حجت آگے، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ تو مطلقاً ہوگا تو دلیل بنے گی جی۔ مسئلہ جی نہ جواب نہ کہا جائے کہ مراد مصنف کے قول سے لا تجوز الصلاۃ، یہ کیا ہے مراد؟ ایسے صرف فرض ہے۔ اور حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف الحدیث، جی حدیث ہے بھی یہ بات نہ کہی جائے۔ کیوں نہ کہی جائے؟ کیونکہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ نہانا ان نصلی، کہ سرکار نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور مراد صلات سے کیا ہے؟ فرض و نفل جمیعاً، جمیعاً ہے، اور دلیل جائز ہے یہ کہ ہو دلیل عام ہو سکتی ہے کس سے؟ مدلول سے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہے مراد اس نے لا یقال ہو بھئی ایسی سارا بھی جواب دیتا کسی نے، پھر دیکھو دروں کہ بھی انہوں نے کہا کہ مصنف کے قول جو ہے نا لا تجوز الصلاۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ اور حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حدیث ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرما رہے ہیں کہ سرکار نے ہمیں ان 3 وقتوں میں نماز سے، منع فرمایا، اور حدیث میں نماز سے مراد، فرض و نفل جمیعاً، تو لہٰذا اب مدلول تھا کہ ان وقتوں میں فرض جائز نہیں ہے، دلیل ہے عام، تو جائز ہے کہ دلیل مدلول سے عام ہو جائے۔ حدیث کے ہو گئے 2 فرد کہ فرض بھی جائز نہیں ہے، نفل بھی، اور متن میں جو دعویٰ ہے وہ ہے کہ فرض جائز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کہ دلیل مدلول سے عام ہو سکتی ہے۔ یہ ہوا جواب، شوافع کے خلاف دلیل بھی بن گئی، اور نفلوں کا ذکر بھی اس میں نہ آیا لا تجوزوں میں۔ لیکن اس کا جواب کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد نہی سے، یہ حدیث پاک میں جو ہے نہانا مراد نہی سے عدم جواز ہے نفل میں بھی اور فرض میں بھی جمیعاً، تو لازم آئے گی اس پر وہ کہ نقل کیا اس کو امام کرخی اور علامہ اسبی جابی سے، کیا بات کہ بھئی پھر وہ اگر اس سے مراد یہ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نفل تو جائز ہیں، تو وہ کیسے ہو گئے جی؟ سنیں جی وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہو جواز مال کراہت، پھر اور اگر ہے جواز نفلوں کا جواز
مال کراہت جی فی فیہما ان دونوں میں تو نہیں ہوگی حدیث حجت ہمارے لیے مگر جب کہ ثابت ہو یہ بات کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے بالجواز فیہما نفلوں میں بھی اور فرضوں میں بھی جی اور وہ ہوا یقولو اور امام شافعی قول کرتے ہیں کس کا تو یوں ہوگا مقابلہ کہ امام کہیں کہ یہ ہمارے اصحاب کہتے ہیں جواز مال کراہت شوافے کہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف دلیل بن جائے گی لیکن کہتے ہیں اور نہیں اطلاع پائی میں نے اس پر اس میں کہ پایا میں نے اس کو شوافے کی کتب میں یا اپنی کتب میں اور اگر ہو عدم جواز کس میں فرض میں عدم جواز فرض میں جو متن میں ہے اور جواز مال کراہت کس میں تو لازم آئے گا ایک لفظ کے معنی کا اختلاف مرادین لفظ ایک کی لا تجوز ہو مرادہ دو لا علی سبیل الکنایہ نہیں اور یہ تو سنیں دیکھا ہے میں نے کہ مراد عدم جواز فی الفرض و نفل علی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور نہیں لازم آیا گیا اس کو وہ جو نقل کیا گیا کرخی اس کی اس امام کرخی اور علامہ بیجابی سے اس لیے کہ انہوں نے اختیار کیا اس کے خلاف کو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا لا تجوز ہو اس پر مسئلہ بنانا کہ بھی لا تجوز سے مراد بالکل جائز نہیں تو پھر نفلوں سے سوال ہے کہ وہ شروع کر کے توڑے تو قضا کے وہ لازم آتی ہیں جی اگر کہو کہ یہ نفل جو ہیں وہ جائز ہیں تو پھر یہ دلیل شفافے کے خلاف نہیں بنتی تو پھر اس لمبی باس کی اس پر کوئی سمجھ آئی گل نہیں یا تو کچھ آپ پھیرا دیتا کچھ مطالعہ کیتا تو پھر گل پوری سمجھ آ جاندی لیکن وہ شفقتاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں بلا اندہ قیام حافظ ظہیرات یعنی وقت ٹھہرنے سورج کے نصف النہار میں اور ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کھڑا ہو جاتا ہے چل رہا ہے اس کنارے سے اس کنارے تک اس طرح منہ کریں اس کنارے سے اس کنارے تک جو چل رہا ہے اوپر سے اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ دوپہر کے وقت سورج کھڑا ہوا ہے جی کہ جب وہ سایہ رک گیا ہے نہ کم ہو رہا ہے نہ جتنی دیر سایہ رکا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گویا کہ سورج دوپہر سر پہ کھڑا ہے جی یہ مطلب ہے جی ورنہ چل رہا ہے اپنی رفتار کے ساتھ جی لے حدیث عقبہ تا میں کہتا ہوں روایت کی ہے اس کو جماعت نے مگر امام بخاری نے اچھا جی سونیا منع فرمائے اندہ طلوع الشمس سے یہ جو ہے نا اندہ طلوع الشمس سے ترقیب میں بتا رہے ہیں کہ یہ بدل ہے کس سے قالا ثلاثۃ اوقات 3 اوقات سرکار نے منع فرمایا ہمیں کہ نماز پڑھے ہم یا جنازہ پڑھے ان میں موتا پر وہ 3 وقت کون سے ہیں ان سے بدل ہے اور سنیں ہی اے شابس اندہ طلوع الشمس من اوقات اے وقت طلوع الشمس اختلاف کیا علماء نے سورج کے ارتفاع میں کتنا بلند ہو تو نماز جائز ہو جاتی ہے بعض نے کہا جب بلند ہو جائے اندازہ ایک نیزے کا یا آگے کے لکھے ہے وقال الفضیلی رحمہ اللہ جب تک انسان قدرت رکھتا ہے نظر کی سورج کی ٹکی پر طلوع میں جی تو نہیں صحیح نماز سمجھے حضرت مولا علی پاک دو قانون یاد ہے ٹھوڈی ایتھے لا کے جی حتیٰ تغربا بعض نے کہا ہے کہ تخصیص یہ جو 3 وقت ہیں ان کی تخصیص کیوں ہے تخصیص 3 کے ساتھ بعض نے کہا ہے کہ تخصیص 3 کے ساتھ فائدہ دیتی ہے کس کا اور تحقیق ذکر کیا ہے اصحاب نے ان کے غیر کو اوقات سے وہ کہ مکروہ ہے ان میں نماز اور یہ بات مستلزم ہے عدد منصوص کے ابطال کو منصوص لے کے شرن بھئی یہاں تو 3 آ گئے ہیں تو باقی اور بھی ہیں جی
تو جواب دیا گیا بائیں طور کے جو غیر وقت ان کے علاوہ باقی وقت ہیں وہ ان کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ ان وقتوں میں تو کوئی بھی جائز نہیں ہے، ان میں جو ہے نا کہ فرض نہیں جائز نہ نفل، اس لیے کہ نہیں جائز صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت اور قضاء فوات ان میں، نہ کہ ان کے غیر میں، ان میں یہ جائز ہیں، اور جب کہ ہے معنی مختلف تو نہیں لازم آئے گا۔ سمجھ آیا بھئی؟ یہ 3 وقت بیان کیے ہیں نا حدیث پاک میں، حالانکہ آگے بھی وقت آئیں گے، تو وہ ہے کہ فرق ہے، یہاں جن 3 وقتوں کا ذکر ہے یہاں بالکل جائز نہیں ہے، جو جہاں آ رہا ہے وہاں نفل جائز نہیں ہے، باقی جائز ہیں، بلکہ ہوگا ہر ایک ان سے ثابت بدلیل علیحدۃ۔ پس ثلاثہ مذکورہ ثابت ہیں جناب عقبہ بن عامر کی حدیث کے ساتھ، اور ان کے علاوہ ثابت ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ نئی نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کرے، اور نہ عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج۔ اب ان پر علیحدہ دلیلیں 2 وقتوں پر، شاباش۔ اچھا جی، تو بس مراد کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ ہے، صلاۃ قبروں میں دفنانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ دفنانا تو مکروہ غیر مکروہ اے نص کی اس پر شیخ ابو حامد نے اور صاحب حاوی نے اور شیخ نصیر نے ذکر کیا، اس کو علامہ نووی نے کتاب الجنائز میں۔ اچھا جی، حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کس چیز میں؟ دھیان کرے جی، علامہ کہہ رہے ہیں کہ شافعی کے مذہب کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کل تو میں کہتا ہوں کہ کتاب کی عبارت کچھ نسخے مختلف ہیں، مع اختلاف نسخ، یہ کتاب کی عبارت نہیں وفا کرتی مذہب شافعی کے ساتھ، پورا مذہب اس طرح نہیں ہے، تفصیل اس کی بعض وہ شے جو وفا کرتی ہے ان کے مذہب کے ساتھ وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے شارح ہے، سو قال، انہوں نے کہا کہ بے شک ہر نماز، سنیا جی، جس کے لیے سبب متقدم ہے اس سے پہلے سبب ہے یا مقارن ہے سبب اس کے ساتھ، تو شافعی کہتے ہیں کہ بس بے شک یہ نماز نہیں مکروہ۔ لو جی نمبر 1، اب یہ شافعی کا مذہب چل رہا ہے کہ بعض ان میں سے فوائد ہیں کیونکہ ان کا سبب پہلے۔ اچھا کیوں جی؟ کہتے ہیں ان وقتوں میں فوائد کیوں ٹھیک ہے؟ باوجہ عموم قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو، پس چاہیے کہ پڑھے اس کو جب یاد کرے اس کو۔ جی تب یہ تو عام ہے، اس میں تو وقت کی تخصیص کوئی نہیں ہے، سنیں جی، اور برابر ہیں اس میں قضاء الفوائد اور سنن اور نوافل، وہ کہ بنایا اس نے ان کو ورد، اس کا ورد ہے، تو وہ ان وقتوں میں وہ سبب پہلے وہ پڑھ سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ومنہا صلاۃ الجنازہ اگر آ گیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی نہ مؤخر کرنا 4 چیزوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان 4 میں سے۔ جس لسان لمحہ کو تھوڑا بول دیا کرو، کوئی گل نہیں، سمجھ دو کہ جو گناہ کبیرہ ہے جی جی نہیں، چپ کرنے کا مطلب ہے وہ جو شعر پڑھتے ہیں تقریر جو سر جی گنگنا رہے ہوں اصل تو عبدالعلیم چپ ہی نہیں کرتا ہے، میری طرح گھومیا ہوں جی جی، اتنے آ کے ساتھ سک جاتے ہیں جی، کہ ذکر کیا ان سے جنازہ جب حاضر ہو جائے، ایک یہ باقی 3 اور ہیں بھئی، نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کریں، مناسب رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کریں، اس طرح اور بھی۔ اچھا جی، اور ان میں سے
شفافے کے نزدیک تحیت المسجد ہے، وہ کہنا کہ جس کا سبب پہلے ہو یا مقارن ہو، بھئی وہ کر سکتا ہے ان وقتوں میں۔ یہ شفافے کا مذہب بیان ہو رہا ہے، مت ہے تو فقہ حنفی دے فتوے دینے شروع کر دے ہو۔ اور ان میں سے تحیت المسجد ہے جب کہ متفق ہو دخول اس کا ان اوقات میں لغرض غیر تحیت من انتظار الصلاۃ وغیرہ ہی، مسجد میں آیا ہے ان اوقات میں آ کر 2 نفل پڑھ کے نماز کا انتظار کرنا ہے یا کوئی اور کام ہے، یہ غرض نہ ہو، صرف مسجد میں دخول کہ اللہ کا گھر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 2 نفل تحیت المسجد ان وقتوں میں پڑھ سکتا، اگر ان وقتوں میں داخل ہوا ہے تو جی سمجھے ہی دلیل ان کی لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب داخل ہو مسجد کو تمہارا کوئی ایک، پس نہ بیٹھے حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں، پڑھے 2 رکعت۔ بہرحال جب داخل ہوا مسجد کو تحیہ کی غرض کے لیے تو کیا ہے، اس لیے ہے کہ 2 نفل پڑھوں، یہ نہیں۔ جیسا کہ اگر مؤخر کر دے فائتہ کو، تو اس نے زور قضا ہو گئی تھی تو عصر کی نماز پڑھ لی، آمدن زور کی قضا کو مؤخر کر رہا ہے کہ سورج جب پیلا ہوگا تو پھر پڑھوں گا۔ جیسا کہ اگر مؤخر کر دے فائتہ کو تاکہ قضا کرے اس کو ان اوقات میں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں شفاف کرزی، کیوں بوجہ ہونے اس کے تحری کرنے والا نماز کے ساتھ۔ اب یہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کو مؤخر کر رہے ہیں ان وقتوں کے لیے۔ اور تحقیق روایت کی گئی ہے، سونے فرمایا کہ نہ تحری کرو اپنی نمازوں کی طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب۔ اچھا جی، اور ان میں سے جو شفافے کے نزدیک ٹھیک ہے صلاۃ الاستسقاء، وہ کہتے ہیں ان وقتوں میں اگر صلاۃ استسقاء کے لیے جمع ہو گئے تو پڑھ سکتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ حاجت جو داعیہ ہے کس کی، صلاۃ استسقاء کی ہو، کسی بھی بارش کو نہیں تو دعا منگنی ہو، میرے اور کچھ لگ دے ہو چاچے ہو، اس لیے کہ حاجت جو داعیہ ہے بلانے والی ہے، وہ حاجت تو موجود ہے کس میں، خاص سورج کا پیلا ہو یا سورج چڑھ رہا ہے یا سر پہ ہے، بارش نہیں ہے، حاجت تو موجود ہے جی۔ اور ان میں سے صلاۃ خسوف ہے کہ اگر ان وقتوں میں خسوف ہو گیا تو نماز پڑھ سکتا ہے، صلاۃ خسوف پڑھ سکتا ہے ان 3 وقتوں میں، کیونکہ بسا اوقات فوت ہو جائے گی نماز بسبب کھل جانے کے تاخیر کی تقدیر پر، اگر مؤخر کیا تو سورج کا انجلا ہو گیا تو یہ جو نماز شرن پڑھنی تھی وہ تو ختم ہو گئی جی۔ اور نہ ہی کہ دیکھیں اچھا، اور ان میں سے 2 رکھتے ہیں ظہر کے بعد، کس کے بعد، اور سجود شکر اور سجود تلاوت، جی یہ کر سکتا ہے، اور کیونکہ بھی شکر بھی کوئی نعمت ملی ہے تو اس کے سبب میں زور کی سنتے رہے گی تو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور محض مکروہ ہے نوکات میں، اب دوسری صورت شروع ہے، یہ تو تھے جن کے اسباب ہیں یا معارن ہیں، مقارن ہیں یا پہلے ہیں شفافے کے نزدیک، اور محض مکروہ ہے نماز، مکروہ ہے نوکات میں نماز جس کا مگر حرم مکہ میں، جی دلیل سنو، بابا جاؤ اس کے جو روایت کی گئی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نہیں صبح کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، مگر مکہ میں، مگر یہ استثناء آ گئی ہے جی۔ معنی سنیں جی، معنی کہ بکا کی شرافت، نماز کی فضیلت کی زیادتی مکہ میں، جی،
اور نہیں مختص، بس مسئلہ سمجھا جائے شفافی کے نزدیک، اور نہیں مختص عدم کراہت کس کے ساتھ، بلکہ اس لیے کہ دلیل تو شامل ہے کل باوجہ برابر ہونے فضیلت میں، ھذا لفظ ہو، تو وہ کہتے ہیں پورے حرم میں 3 وقتوں میں جو بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ باب مکہ تا، اور مکہ شریف میں صحیح من الروایت یہ ہے کہ ذکر کیے گئے ہیں، اور کہتے جو متن ہے نا نا باب مکہ تا فی تخصیص الفرائض، تے باب مکہ تا کہتے نے بے وچ نہیں سی لیاونی چاہیے، پیچھے جو بے کوئی نہیں جی تو صحیح من الروایت یہ کہ ذکر کیا جائے فی تخصیص الفرائض و مکہ تا بدون باؤ ہو با نہ ہو، سنا جی، تاکہ ہو جائے تعمیم جواز فرائض کی ساری جگہوں میں، اور تعمیم ساری نمازوں کی فرائض اور نوافل سے کس میں، وذالک، اور یہ کہ مستفاد ہو اس کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا، وہ ہوا ایذن بخط شیخ رحمہ اللہ تعالی۔ فصل، چلو، نہیں جائز نماز پڑھے گئی او فی تخصیص الفرائض کی، او شفافے کے خلاف دلیل نظر آ رہی اتھے، او جڑا ہون پچھو تھلے بھی دوجہ بھی تے حاشیہ ہے کہ کوئی نہیں پلا جگتا، قولو فی تخصیص الفرائض، نہیں مکروہ فوا قضاء الفوائد عند طلوع الشمس و زوال الشمس و غروب الشمس عند شافعی رحمہ اللہ، قضاء نہیں مکروہ، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے من نام عن صلاۃ او ناسیا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، جی میں اپنے آپ نو گل آخ رہا ہاں، اپنے آپ نو کیڑی کہ پڑھاتے ہوئے حدیث دوبارہ آئے تو یہ کہنا یہ پیچھے گزر گئی ہے، یہ آقا حضور کا فرمان ہے۔ گانا سننے والے کو پوچھو گو تو نور جان دا گانا جنے 10 باری سنتے ہیں تاں بھی چس نہیں مردی انہاں دی، تے سانو سونے دے فرمان نو دوجی باری پڑھن لگے تکلیف ہوندی ہے، کہنا یہ بیٹا پیچھے گزر گئی ہے، میں تو پھیرے دیتا ہوں جی۔ ولا یکرہ، اور نہیں مکروہ نفل ان 3 ساعت میں مکہ میں عند شافعی رحمہ اللہ، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے بنی عبد مناف، جی نہ منع کرو تم کسی ایک کو کہ طواف کرے اس گھر کا اور نماز پڑھے جس گھڑی میں چاہے، جی دن سے اور جس وقت بھی نماز پڑھے طواف کرے، تم کسی کو منع، ہم کہتے ہیں کہ ہم جواب دیتے ہیں شفافے کو اس حدیث کا جو ابھی جو پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شرع شریف نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے ان بنو عبد مناف، تو نماز پڑھنے سے نوکات میں نہ منع کرتے، یہ ان 3 وقتوں میں نماز منع ہے، یہ بنو عبد مناف کا مسئلہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ مطلب ہے کہ شرع شریف نے منع کیا ہے، بنو عبد مناف تو نہ منع کرتے جی، یہ جی سمجھے ہی، تو ہم یہ کہتے ہیں لہذا بھی یہ یا بنی عبد مناف کو دلیل اس پر نہیں بنا سکتے ہو، یا تو یہ ہے نا کہ ان وقتوں سے نماز کو منع کرنا یہ بنو عبد مناف کا کوئی قومی مسئلہ ہو، پھر تو قومی تو ہے نہیں ہے، یہ تو شریعت نے منع کی ہے، نہیں جائز نماز طلوع شمس کے وقت اور نہ قیام شمس کے وقت، ظہیرہ میں اور دوپہر میں، اور نہ غروب شمس کے وقت، باوجہ حدیث جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات منع فرمایا ہمیں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے یہ کہ پڑھے ہم نماز پڑھے ہم یا جنازہ پڑھے ہم ان اوقات میں اپنے موتا کا، وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ طلوع شمس کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے، زوال شمس کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جس وقت میلان کرے سورج غروب کے جھکے یعنی غروب کے لیے حتیٰ کہ غروب کر جائے۔ اچھا جی، مراد بقولہ وَأَن نَقْبُرَ، مراد اس قول سے کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ ہے۔ ان وقتوں میں جنازہ مکروہ ہے، لیکن پڑھا فقہ حنفی کی کتابوں میں اگر جنازہ ان وقتوں میں آ گیا ہے تو پھر تاخیر نہیں کرنی جی۔ ہوئے ہوئے، اس لیے کہ دفن نہیں مکروہ، اور حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف فرائض کی تخصیص میں اور مکہ میں، اور حدیث حجت ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف نفلوں کے مباح ہونے میں جمعے والے دن زوال کے وقت، صبر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلیل کیا ہے کہ جمعے والے دن جائز ہیں؟ لے حدیث ابی سعید الخدری نظر آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے سے نصف النہار میں مگر جمعے والے دن، مگر تو ہم نے جواب دیا کہ یہ استثناء منقطع ہے، متصل ہو تو پھر مسئلہ بنتا، منقطع ہوتا ہے مستثنیٰ مصنع منہ کے حکم میں داخل ہی نہیں ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ نماز طلوع شمس کے وقت اور نہ قیام شمس کے وقت ظہیرہ میں، اور نہ غروب شمس کے وقت، بوجہ حدیث جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے کہ ہم نماز پڑھیں، اور یہ کہ صلاۃ جنازہ پڑھیں ہمیں طلوع شمس کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور زوال شمس کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جس وقت اعلان کرے غروب کے لیے حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ کون؟ صلاۃ جنازہ ہے، اس لیے کہ دفن نہیں، اور حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب فرائض کی تخصیص میں ان پر وقع، اور حدیث حجت ہے امام رحمہ اللہ کے خلاف نفل کی بات میں جمعہ